السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين من قبلكم. محترم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جسم سندل مہکے زعفرانی لگی، جسم سندل مہکے زعفرانی لگی، ان کی صورت ہمیں رات رانی لگی، ان کی صورت ہمیں رات رانی لگی. دم بخود نطق پر سارا عرب و عجم، دم بخود نطق پر سارا عرب و عجم، گفتگو آپ کی آسمان لگی، گفتگو آپ کی آسمان لگی. سیر کر آئے لمحوں میں افلاک کی، سیر کر آئے لمحوں میں افلاک کی، یہی نبوت کی سچی نشانی لگی. سیر کر آئے لمحوں میں افلاک کی، ان کے کوچے سے تابش گزر جب ہوا، ان کے کوچے سے تابش گزر جب ہوا، زندگی میں گھڑی وہ سہانی لگی، جس میں سندل مہکے زعفرانی لگی. بن کے چمکے وجہ سے وقت بدر کو جا، بن کے چمکے وجہ سے وقت بدر کو جا، مختصر کفر کے زندگانی لگی، جیسے میں سندل مہکے زعفرانی لگی. محترم حضرات، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن کریم کی مختلف آیات اور ایک حدیث کا مختصر ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور سب کا باپ اور سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا۔ اس حیثیت سے سارے لوگوں کی حقیقت اور بنیاد ایک ہی ہے، لیکن اس اعتبار سے ایک ہونے کے ناحیے سے بھی وہ الگ الگ حالات اور ظروف کے اعتبار سے مختلف نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی انسان گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اور اسی طریقے سے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بخیل ہے، کوئی کنجوس ہے، اور اسی طریقے سے ایمان کے اعتبار سے بھی لوگ الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی نیک و پارسا ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی با اخلاق ہے، با کردار ہے، تو کوئی بد کردار اور بد اخلاق ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر انسان مختلف نظریات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے کے ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے لوگ ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال اور خوشگوار زندگی کے حصول اور اس کی تمنا اور انسان شکل صورت کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، معاشی حالات سے بھی آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی آدمی مختلف ہے، لیکن سارے لوگ الگ الگ نظریات کے حامل ہونے کے باوجود بھی ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ سارے لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہیں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، انہیں خوشحال زندگی میسر ہو جائے، وہ پرسکون اور باوقار زندگی نصیب ہو جائے۔ یہ سارے لوگ اس نظریات کے اندر سب لوگ متفق نظر آتے ہیں۔ اس کائنات اور زندگی سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے لوگ اس بات میں متفق نظر آتے ہیں، الگ الگ نظریات کے حامل ہونے کے باوجود ایک تاجر جو اپنی پوری صلاحیتیں اور اپنی توانائیاں صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے چکر میں اپنی پوری توانائی کو صرف کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے مزدور صبح سے لے کر شام تک پسینے کے اندر شرابور ہو کر کے محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ اپنے عمل کے اندر سرگردہ نظر آتا ہے، لیکن دونوں کا مقصد صرف اور صرف پرسکون اور باوقار زندگی کے حصول۔ اور اسی طریقے سے ایک عبادت گزار انسان جو دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نافرمان اور یہ فاسق و فاجر انسان جو جن بھر اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ انسان بھی اس انسان کی کوشش بھی وہی ہوتی ہے کہ وہ بھی خوشگوار اور خوشحال زندگی بسر کرے۔ ہر انسان سعادت مندی کے حصول کے لیے کوشاں ہے، ہر انسان خوشحال زندگی کے آرزو اور تمنا کے لیے سرگردہ نظر آتا ہے، لیکن کیا ہر انسان کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہر انسان کو خوشگوار زندگی میسر ہو جاتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے جس راستے پر چل رہے ہیں، کیا وہ اسباب اور وسائل ہمیں باوقار اور پرسکون زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ آئیے ہم اس کو دوسرے ناحیے سے دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان مختلف ہونے کے باوجود ہر انسان پریشان حال نظر آتا ہے۔ کسی کو جسمانی بیماریاں چین و سکون سے سونے نہیں دیتی، کسی کو دکھوں کا علاج، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو پڑوسی
تکلیف کا صدمہ ہے، کسی کو اپنے اولاد کے فوت ہو جانے کا صدمہ ہے، کسی کو والدین اور اسی طریقے سے بیوی بچوں کے نافرمانی کا صدمہ ہے۔ ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، لیکن انسان یہی چاہتا ہے کہ پرسکون اور باوقار زندگی حاصل کرے، تو کیا اسے پرسکون زندگی حاصل ہو جاتی ہے؟ ہم آج کی اس مختصر بیان کے اندر انشاءاللہ کچھ ایسے اصول کی طرف آپ لوگوں کو مرتب کریں گے کہ جو اصول ہمیں خوشگوار اور خوشحال زندگی کی طرف لے جائیں گے۔ مرتبین نے کتابوں کو لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے ایمان اور عمل کو سب سے اول، سب سے پہلے نمبر پر رکھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر انسان کا ایمان صحیح اور درست نہیں ہے تو یہ جان لیجئے کہ انسان ایک کھوکھلے تنے کے مانند ہے۔ انسان روح ہونے کے باوجود بھی اس کائنات کے اندر زندہ لاش نظر آتا ہے جس دل کے اندر ایمان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن و ایمان والا ہو، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور بے ضرور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے خوشحال زندگی میسر فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح تو یہاں پر مقدم کیا کہ اگر انسان مومن ہے اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر خوشحال زندگی میسر کرنے کی گارنٹی دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے، اس کے اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے ہم اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسرے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشگوار زندگی ہے، وحسن مآب، اور ایسے لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ بھی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کے لیے خوشحال اور خوشگوار زندگی دینے کی گارنٹی دی۔ اور اسی طریقے سے 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سی سورت کے اندر ایمان اور عمل صالح کو اس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ اسے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کے جسے سورہ عصر کے نام سے کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو زمانے کے تعلق سے رکھا گیا جاتا ہے، سورہ عصر یعنی زمانہ۔ اور اسی طریقے سے مفسرین نے عصر کا وقت بھی مراد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہے، سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر ہے، سارے کے سارے انسان خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
डॉक्टर भी घाटे के अंदर है, फलसफी भी घाटे के अंदर है, इंजीनियर भी घाटे के अंदर है, काश्तकारी करने वाला भी घाटे के अंदर है, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले सारे के सारे लोग घाटे के अंदर है। मर्द हो वो भी घाटे में है, मोमिन हो मर्द हो वो भी घाटे में है, औरत हो वो भी घाटे में है। गोया इस कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वाले सारे के सारे लोग घाटे के अंदर है, सारे के सारे लोग नुकसान उठाने वाले लोगों में से हैं, सारे के सारे लोग खसारा उठाने वाले लोगों में से हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आगे की आयत के अंदर 4 लोगों को इन सिफात से मुत्तसिफ कर दिया है कि अगर इन 4 सिफात जिन लोगों के अंदर पाई जाए वो सारे लोग यानी घाटे के अंदर नहीं है, वो सारे के सारे लोग, वो चारों के चारों लोग अच्छे सिफात के हामिलीन में से हैं। वो सारे के वो चारों के चारों लोग यानी फायदा हासिल करने वाले हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और हमने साले के। मालूम ये हुआ कि जिस इंसान के पास ईमान और अमल साले नहीं है वो सारे के सारे लोग घाटे में हैं। हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। कुरान करीम के अंदर तकरीबन 140 से ज्यादा मकामात पर ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अमल सालेह को भी बयान फरमाया है। इस बात से बात साबित होती है कि ईमान अमल के बगैर बेकार है। ईमान अमल के बगैर बेकार है। इंसान की कामयाबी और कामरानी ईमान और अमल सालेह के साथ है। अगर इंसान ईमान के साथ सच्चा हो, अपने वादे के अंदर पक्का हो और बाअमल हो, 5 नमाजों का पाबंद हो, ज़कात अदा करता हो, रमजान मुबारक के रोजे बिना उज़्र शरई ना छोड़ता हो और इसी तरीके से पड़ोसियों के साथ बेहतरीन सलूक करता हो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता हो, वादा खिलाफी न करता हो और इसी तरीके से लोगों के हुकूक भी अदा करता हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर खुशगवार जिंदगी नसीब करने का वादा फरमाया है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे के अंदर कभी भी वादा खिलाफी करने वाला नहीं है। मालूम ये हुआ कि ईमान के साथ अमल सालेह अगर पाया जाए तो हमें खुशहाल जिंदगी मैसर हो सकती है। और अगर हम इस कायनात के अंदर ईमान से बहुत दूर भागे, अमल सालेह करने से हम दूर भागे, नमाज रोजे से दूर भागे, सदका और खैरात करने से अपने आप को दूर हटाएं और इसी तरीके से वादा खिलाफी करें, झूठ बोलें, गीबत करें, चुगलखोरी करें और पड़ोसियों को तकलीफ दें, तो ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुनियावी जिंदगी को तंगहार बना देता है और आखिरत के अंदर ऐसे लोगों को ज़लील और रुस्वा करके अल्लाह तबारक व तआला दिन क़यामत उठाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो शख्स मेरे जिक्र से इराज करेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, ऐसे लोगों की जिंदगी को हम तंगहार बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, और दिन क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे, उसे आँख वाला होने के बावजूद उसे अंधा करके उठाएंगे। बिरादरान इस्लाम, कुरान करीम की आयत से रूगर्दानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन से रूगर्दानी कि दुनिया के अंदर जिंदगी को तंगहार बना देता है। और यही नहीं, दिन क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आंखों के होने के बावजूद भी हमें नाबीना करके उठाएगा, हमें अंधा करके उठाएगा। उसके बाद इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से गोया होगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा, इंसान कहेगा है रब तूने मुझे अंधा क्यों करके उठाया, व क़द कुन्तु बसीरा, हालांकि कायनात के अंदर मैं अपनी आंखों से देखने वाला था, मैं सारे लोगों को अपनी निगाहों से देखने वाला था, लेकिन उसके बावजूद आज तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आऊंगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना,
اللہ رب العالمین کہے گا اسی طریقے سے میری آیتیں تیرے پاس آ رہی تھی قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لیکن تو نے ان آیات کو بھلا دیا وكذلك اليوم تنسى، اور اسی طریقے سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے احکامات سے روگردانی کرنے والے لوگوں کو دن قیامت ان کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین برحال کر دے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین سے یہ بندہ ہر دھرمی کرتے ہوئے کہے گا کہ اے رب دنیا کے اندر میں دیکھنے والا تھا، تیری نشانیوں کو دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے باوجود بھی تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے تیرے پاس میری قدرت کی ساری نشانیاں پائی جا رہی تھی، تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے فرش پر اور میرے عرش کے نیچے کی ہواؤں سے تم لطف اندوز ہو رہا تھا، سرسبز و شاداب سے تم بہرہ ہو رہا تھا، میرے نازل کردہ بارش سے تم فائدہ حاصل کر رہا تھا، اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا، میری قدرت کی نشانیوں کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تیرے پاس میرے اہل علم کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیتیں تیرے پاس پہنچ رہی تھی، احادیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی تجھ تک اہل علم پہنچا رہے تھے، لیکن تو سننے کے باوجود وہ تو اسے انسنی کر دیتا تھا، ایک کان سے تو سنتا تھا اور دوسرے کان سے اسے نکال دیتا تھا، اس لیے آج تیری باتوں کو سن کر کے بھی ہم انسنی کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر خوشحال زندگی حاصل کرنا ہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہوگا، نہیں تو دنیا کے اندر ہی ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین کو انہار بنا دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دست کو خلاص کیا جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے جبین نیاز کو کم کیا جائے، اللہ رب العالمین کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، اللہ رب العالمین کو دانا اور دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، سارے کے سارے تصرفات کا اختیار صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کو دیا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنے جبین نیاز کو جب اپنے جبین نیاز کو کم نہیں کریں گے اور ان کے سامنے اپنے جبین نیاز کو کم کریں گے، دوسرے کے سامنے اپنے یہ دوسرے کے دروں پر اپنے در کو اپنے جبین نیاز کو کم کریں گے تو یہ جان لیجئے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ سَقَطَ فَيُطِيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر رہا ہو اور چڑیا چرندوں درندوں سے ہوا کے اندر اٹھا لیں، ہوا کے اندر اسے اچک لیں، یا تیز رفتار ہوا اسے بہت ہی دور یعنی دور کی زمین کے اندر لے جا کر کے پٹک دے اور انسان کسی کام کا نہ رہ جائے۔ ایسے انسان کی مثال جو اللہ رب العالمین کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین کو قرآن کریم میں۔ اور دوسری بات، ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں وہ حکم رسول کے موافق ہونی چاہیے۔ ہم اگر کوئی کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کریں گے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا گویا میری اطاعت کرے گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں اللہ رب العالمین کسی مصیبت کے سر گرفتار کر دے یا اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب کے اندر نہ مبتلا کر دے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اگر اللہ رب العالمین سے محبت ہم کرتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جائے گی۔ اس
کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اسے دنیا کے اندر خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے گی۔ آئیے ہم دوسرے رسول کی طرف چلتے ہیں۔ مرتبین نے دوسرا اصول نماز کو ذکر کیا۔ میں آگے اور بھی اصول بیان کرتا لیکن مقدم میں نماز کو کر رہا ہوں کیونکہ نماز یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اسلام کی طرف اور مسلمان ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سنن ترمذی صحیح سنن ابی داؤد کی روایت، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ رب العالمین سے اس وقت بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے جناب میں دعا کیا کرو۔ انسان سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین سے انسان زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی جناب میں وہ اپنے سارے دکھوں کو پیش کر سکتا ہے، اپنے پریشانیوں کا حل نکال سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے گفتگو شنید کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے کرام کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے جناب میں اپنی ساری پریشانیوں کا حل نکال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے انسانوں کو مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ گویا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہے گی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خوشحال اور باوقار زندگی نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہر انسان خواہش مند ہے کہ اسے خوشسکون اور باوقار زندگی نصیب ہو جائے، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے عمل کے اندر بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ ہم اسلام سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ آئیے تیسرے اصول کی طرف آپ کو ہم لے چلتے ہیں۔ تیسرا اصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی نسخہ کیمیا ہے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور قرضوں کے بوجھ تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور مصیبتوں کے اندر پریشان حال نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دکھوں کا علاج اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے اندر رکھا ہے۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے اندر اس طریقے سے رچ اور بس جائے کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں سے دوری اختیار کرے اور اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جائے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طلاق کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتا ہے وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو اللہ رب العالمین پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ رب العالمین اس طریقے سے رزق عطا فرماتا ہے جس سے اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بساتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے، اس کے مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔
اور اسی طریقے سے سورہ 9 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر اس گاؤں والے ایمان والے ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اس گاؤں والے ایمان والے ہو جائیں اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکات کو نازل فرما دیں گے۔ اگر گاؤں والے ایمان والے اور تقویٰ والے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اس گاؤں والوں کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے گا، برکتوں کو نازل فرما دے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرسکون اور خوشگوار زندگی ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمیں دنیا کے اندر چین و سکون کی زندگی نصیب ہو جائے، ہماری کھیتیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ منافع آ جائے، ہماری کھیتیاں ہمیشہ سرسبز و شاداب نظر آئیں، تو اپنے دلوں کے اندر تقویٰ جیسی صفات پیدا کرنی ہوگی، ایمان جیسی صفات سے اپنے آپ کو متصف ہونا ہوگا، نہیں تو اللہ رب العالمین آسمان سے اگر بارش کو ہی روک لے تو یہ جان لیجئے کہ دنیا کی ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، کھیتیاں بھی ہماری کسی کام کے لائق نہیں رہ جائیں گی اور ہم کسی کام کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشگوار اور خوشحال زندگی ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کو مختصراً آپ کے سامنے واقعے کی شکل میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی سفر کر رہے، اچانک بارش آ گئی اور پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر کوئی گھر اور کوئی آبادی نہیں تھی کہ انسان بارش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کے لیے کسی گھر کے اندر چھپ جائے۔ تو 3 آدمی جو پیدل سفر کر رہے تھے، جب بارش تیزوں پر ہو گئی، بارش زور سے ہونے لگی، تو وہ لوگ ایک غار کے اندر بارش سے بچنے کے لیے جا کر چھپ گئے، اور جیسے ہی غار کے اندر اس کھائی کے اندر وہ لوگ چھپنے کے لیے گئے، اس کے اوپر سے بھاری چٹان ایک بھاری پتھر پکڑ کے اس غار کے منہ پر اس کا راستہ بند کر دیا اور وہ لوگ بارش سے بچ گئے۔ لیکن جب بھاری چٹان اس غار کے منہ پر آ کر کے ٹک گئی تو اب ان لوگوں کے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ اپنے اعمال صالحہ کو اور اپنے ایمانی حالات کو اللہ رب العالمین کے جناب میں رکھیں اور اسی کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین کے جناب میں ہم پیش کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دے۔ بہت بھاری پریشانی تھی کہ 3 ہی آدمی تھے اور بھاری چٹان ان کے سروں کے اوپر آ کر ٹک گیا تھا اور پہاڑ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور وہ لوگ اس پتھر کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسے مصیبت کے اندر وہ لوگ پریشان تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اے رب تعالیٰ، میری ایک چچیری زاد بہن تھی، میں اس سے حد درجہ محبت کرتا تھا، میں حد درجہ اس سے یعنی پیار کرتا تھا اور اس سے کئی مرتبہ برائی کرنے کے اوپر میں آمادہ ہوا لیکن وہ برائی کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ میری چچا زاد بہن کسی مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئی اور اس نے مجھ سے کچھ روپے اور کچھ پیسے مانگے، میں نے وہ روپے اور پیسے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اسے یعنی دیے تاکہ وہ میرے ساتھ بدکاری کرے، اس شرط پر میں نے اسے روپے دیے اور جب اسے ہم نے اسے پیسہ دیا اور بدکاری کرنے کے لیے اسے میں نے تیار کر لیا اور جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا اے اللہ رب العالمین کے بندے اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر۔ فوراً اس آدمی کا خود بیان ہے کہ میں نے
اللہ رب العالمین کی جناب میں اس کا ڈر اور خوف میرے دل کے اندر اس طریقے سے بیٹھا کہ میں اپنی چچی زاد بہن کے ساتھ بدکاری کرنے سے باز آ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا اے رب تعالیٰ اگر میں نے تیرا تقوی اختیار کیا، تیرا ڈر میرے دل کے اندر بس گیا، تو آج اسی عمل کو لے کر کے میں تجھے وسیلہ بناتا ہوں تاکہ اس مصیبت سے تو ہمیں چھٹکارا حاصل کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو سنا اور اس ہماری چٹان کو تھوڑا سا کھسکا دیا، لیکن پھر بھی وہ نکل نہیں سکتے۔ دوسری نے بھی دعا کیا، دوسرا ایسا انسان تھا جس کے ہاں بہت سارے مزدور کام کرتے تھے، تو ایک مزدور مزدوری کیا اور غصے کی وجہ سے وہ چلا گیا، اپنی مزدوری نہیں لیا، اور اس یعنی آدمی نے اس کی مزدوری سے پیشہ اختیار کیا، کاروبار کیا، اس سے بہت ہی زیادہ نفع ہوا اور بہت ہی زیادہ بھیڑ بکریاں ہو گئی، گائے بیل ہو گئے، اور اس کے بعد ڈھیر سارے یعنی زمانے کے بعد وہ انسان آیا اور کہا اے اللہ رب العالمین کے بندے میری مزدوری دے دے اور مجھے اپنے راستے کی طرف جانے دے۔ اس نے کہا یہ سارے بھیڑ بکریاں تیرے ہیں، جا لے جا۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کر، میری جو مزدوری ہے اسے دے دے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تمہارا ہی ہے، میں تیری مزدوری سے کام کیا اور اتنا زیادہ منافع ہوا ہے، تیرا ہی ہے۔ اس نے کہا اے رب تعالیٰ اگر تیرا تقوی میرے دل کے اندر تھا تو آج اسی عمل کو میں وسیلہ بناتا ہوں تاکہ تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ تھوڑا سا اور پہاڑ کھسک گیا، پھر بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تیسرا آدمی جو تھا وہ ماں باپ کا بہت ہی زیادہ خدمت گزار تھا، ماں باپ کو سب سے زیادہ اولیت مقام دیتا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا اور چرانے کے بعد بکریاں کو چارہ دلانے کے بعد وہ بکریوں کا دودھ دھوتا اور سب سے پہلے والدین کو پلاتا۔ ایک دن وہ بکریاں چراتے چراتے دور دراز نکل گیا اور کافی وقت ہو گیا، رات کو آیا، اس کے بعد دو بکریوں کا دودھ دھوا اور والدین کے سرانے لے گیا۔ والدین سو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ننھے بچے دھوپ سے بلبلا رہے تھے اور وہ لوگ دودھ کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اس نے اپنے والدین کو جب تک نہیں پلایا تب تک اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو میں وسیلہ بنا کر تیرے جناب میں پیش کر رہا ہوں اور اس مصیبت کے اندر جو میں گرفتار ہوں اس سے تو مجھے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ وہ پہاڑ پورا کا پورا کھسک گیا اور اس میں سے تینوں آدمی صحیح سلامت نکل گئے۔ معلوم ہوا اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر انسان بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر بھی مبتلا ہے، بڑی سے بڑی پریشانی اس کے اوپر لاحق آ گئی ہے، تو انسان اگر تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر موجود ہے تو اللہ رب العالمین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اسے اس کی پریشانی سے نکالنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا اصول صبر ہے۔ انسان صبر اختیار کرے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں اور انسان کے مقدر کے اندر پریشانیاں لکھی ہوتی ہیں، اس لیے اسے اپنی تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کہ جو فرمودات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا تھا، صحیح سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَعِزَّ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ نَظِرَ النَّاسِ، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقدیر کے اوپر تم ایمان رکھو، اللہ رب العالمین نے جو تمہاری قسمت کے اندر مصیبت رکھ دیا ہے اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ، اس کے اوپر تم صبر کرو، تم کائنات کے اندر سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اور جب انسان صبر کو لازم یعنی اختیار کرے گا، صبر جیسی صفات کو لازم بنائے گا تو انسان کائنات کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اس لیے جب مالدار بن جائے گا تو انسان خوشحال اور خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر ہم صبر کو لازم پکڑیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ عصر کے اندر بھی ارشاد فرمایا تھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اسی طریقے سے ایک اصول شکر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔
اسی وجہ سے آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں زیادہ نصیب بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے لوگ کھیتیاں کرتے تھے، اتنی زیادہ پیداوار نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود چین اور سکون کی زندگی سوتے تھے، چین کی نیند سوتے تھے، اور آج اتنی بھاری مقدار کے اندر غلے جات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کی زندگی کے اندر چین اور سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنی بڑی نعمتیں پانے کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم اسے اور ہی زیادہ عطا فرمائیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو جان لیجیے کہ میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، میری پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اور اگر ہم موجودہ جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو ہم اس نعمتوں کے چھن جانے کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے موجودہ نعمتیں بھی چھین لے۔ جس طریقے سے ہمارے دادا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جنت کو چھین لیا تھا، اور جنت دینے کے باوجود بھی جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اس جنت کے اندر زندگی گزارو اور تمہاری بیوی بھی، وَكُلَا مِنْهَا، اور اس جنت کے اندر جو چیز چاہو اس کو حاصل کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جس درخت کے قریب اللہ رب العالمین نے جانے سے انہیں روکا تھا، اس درخت کے قریب وہ لوگ چلے گئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ جو موجودہ نعمت تھی اسے بھی چھین لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ان لوگوں نے شکر گزاری نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے ابلیس کے واقعے پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ ابلیس جو کہ کائنات کا سب سے ملعون شخص تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا اور اس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج فإنک رجیم، تو میرے دربار سے نکل جا کیونکہ تو شیطان ہے، کیونکہ تو مردود ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دن قیامت تک تیرے اوپر لعنت برستی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ملعون قرار دیا، اسے مردود قرار دیا۔ کیونکہ ایک سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کائنات کے اندر ملعون قرار دیا۔ اور آج ہم سجدوں پر سجدے چھوڑے جا رہے ہیں، نماز کی ہمارے نگاہوں کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ آج ہم لوگ نمازوں سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، دینی بات سنتے تو ہیں لیکن عمل کرنے سے ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری کریں، تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جب شکر گزاری کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور بھی مزید عطا فرمائے گا۔ باتیں بہت ہی زیادہ ہیں لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور ابھی بہت سارے علماء کرام خطاب کرنے کے باقی ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، خلاصے کلام بیان کرتے ہوئے کہ اگر ہم خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہوگا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کلمے کو ہم نے صرف زبان سے پڑھ لیا ہے، اپنے جسم سے، اپنے جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو زبان سے تو کہہ دیا لیکن ہم نے اللہ کے رسول کو رسول تو مانا لیکن اللہ کے رسول کے
اپنے آپ کو دور کر لیا. اللہ کے رسول کے رسالت پر ایمان رکھنا ہے تو آپ کے فرمودات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا, ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہوگا, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی ہوگی. تقویٰ پرہیزگاری اپنے دلوں کے اندر بسانا ہوگا, خشیت الہی اپنے دلوں کے اندر بچھانا ہوگا. جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت نہیں پیدا ہوگی ہم حرام کاموں سے نہیں بچ سکتے, اور جب ہم حرام کاموں سے نہیں بچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ تم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا کرو. اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے, غیبت نہ کریں, چغلخوری نہ کریں, فلم بینی نہ کریں, ویڈیو نہ دیکھیں, اور اسی طریقے سے موبائلوں کے اندر راتوں کے اندر ہم مست اور مست نہ ہوں, اور اسی طریقے سے چغلخوری نہ کریں, وعدہ خلافی نہ کریں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور محرمات سے بچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکن اعبد الناس کی گارنٹی دی ہے کہ تم کائنات کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور جب کائنات کے اندر سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کو حاصل کر اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا تمہارے درمیان ملکہ پیدا ہو جائے گا. انسان جب عبادت گزار بن جائے گا, سب سے بڑا عابد بن جائے گا, سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا, تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو انسان جو چیز چاہے گا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی فرمودات کو سنے گا, اور سن کر کے اس کی ساری خواہشوں کو اللہ رب العالمین پوری کرے گا. اور جب پوری کرے گا تو انسان اس کائنات کے اندر سب سے باوقار اور خوشحال زندگی بسر کرے گا. اور اسی طریقے سے دعا, صبر, توکل, اعتماد, اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو ہم اصول شریعت کے مطابق گزاریں, فارغ اوقات میں قرآن کی تلاوت کریں اور سنن و نوافل کا اہتمام کریں, تہجد گزاری کریں, تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہونے والے رہیں گے. آج ہر گھر میں پریشانی ہے, دکھ ہے, جسمانی بیماریاں ہیں, روحانی اذیتیں ہیں, روحانی تکالیف ہیں, اور ہم جسمانی بیماریوں سے دوری نہیں اختیار کر پا رہے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, درباروں اور مزاروں کا سیر کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کے یہاں لائنیں لگا رہے ہیں, دوا پہ دوا کھا رہے ہیں, لیکن کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آئیے ہم ایک حدیث پڑھ کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل, اے لوگوں قیام اللیل کرنے کا اہتمام کرو, تہجد گزاری کرو, فإنه دأب الصالحین قبلکم, کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی. تہجد اور قیام اللیل اور تراویح یہ پہلے لوگوں کی عادت تھی, اور آج ہم لوگوں کی کیا ہم تصور کر سکتے ہیں. یہ پہلے لوگوں کی عادت تھی. وہ مکفر للسیئات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گناہوں کے کفارہ, گناہوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. وہ منہات للہ, اور برائیوں سے دور اور برائیوں سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ومطردۃ للداء عن الجسد, اور جسمانی بیماریوں سے دوری اختیار کرنے کا سب سے بہترین ہتھوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو برائیوں کا کفارہ بیان کیا ہے, اور برائیوں اور گناہوں کا کفارہ بیان کیا ہے, اور جسمانی بیماریوں کا سب سے بہترین علاج بھی قرار دیا ہے. ہم طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں, ہم ہر حربے کو استعمال کر چکے ہیں. اگر ہمارے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, ذرا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عنفت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صالحانہ عقیدت ہم رکھتے ہیں, تو آئیے اس حدیث کو بھی اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے اور اس اصول کو اپنا کر کے تو دیکھیں کہ ہم خوشگوار زندگی
حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں سے جسمانی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں اور اپنی تقدیر کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، تقدیر سے راضی بھی ہیں، صبر بھی کر رہے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دلائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو خوشگوار زندگی نصیب فرمائے، اور جو اصول علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان اصول کو اپنی زندگی کا لائحہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر یقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ آمین۔ صلی اللہ